اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم ما انتم تعلمون۔ ولا اور نہیں تاکلو تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے، تم آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا تم پہنچاتے ہو بہا ان کو الحکام حاکموں کی طرف، تم اپنے مال کو پہنچاتے ہو حاکموں کی طرف، یا لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھا جاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، اور وہ اس لیے بچاتے ہو تاکہ وہ تم کھا جاؤ ایک حصہ، لِتَأْكُلُوا تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ وہ مال تمہارا حق نہیں ہے، یہ کسی کا حق ہے، لیکن وہ حاکموں کے ساتھ مل ملا کے اس مال پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور تم مت کھاؤ اپنے مال اپنے درمیان آپس میں ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ بچاؤ ان کو حکام تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ تم کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، یعنی ناجائز طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ سید ابو العلا مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ رشوت خوری کی ممانعت ہے اس میں، ٹھیک ہے، کہ رشوت مت پیش کرو، تو اسے تو آگے ظاہر ہے بندہ رشوت دیتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی کام جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، کسی دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی دوسرے کی زمین جو ہے وہ قبضے کرنے کی کوشش نہ کرے، کہ حاکموں کو مال دے کر تو ناجائز فائدے اٹھائے نہ۔ دوسری بات جو ہے منصف، انصاف اور مدعی کا متعلق بتایا گیا ہے کہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یا اس بنا پر کہ کسی اینٹ پہ ان سے تم اس کو کھا سکتے ہو، اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت زیادہ مقدمہ کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلوا دے، مگر حاکم کا ایسا فیصلہ دراصل غلط بنائی ہوئی روایات سے دھوکہ کھا جانے کا نتیجہ ہوگا، اس لیے عدالت سے اس کی ملکیت کا حق حاصل کر لینے کے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے، ان کے علاوہ تمہارے لیے حرام ہی رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم سے ایک فریق دوسرے کی بنسبت زیادہ چرب زبان ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلہ کے ذریعے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔ لہذا اپنی حقوق العباد کے معاملے میں یہ آیت جو ہے بہت بڑا فیصلہ دے رہی ہے کہ ایک تو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور دوسرا کسی کا حق جو ہے وہ مارنے کی کوشش نہ کرو، کوئی مقدمہ جھوٹا مقدمہ دائر کرو، یا کسی کی تمہیں پتہ ہے کہ فلاں چیز جو ہے فلاں زمین جو ہے کسی کا حق ہے، فلاں مال کسی کا ہے، تو تم کسی پہ جھوٹے مقدمے کے ذریعے حاکموں تک پہنچا کے تو غلط کہانی بنو کہ یہ دنیا میں تو جیت سکتے ہو لیکن آخرت میں نہیں جیت سکتے، بہرحال آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کو صحیح سمجھنے اور صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔